بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا اما بعد۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں جرمانہ درست ہے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں جرمانہ لینا درست نہیں ہے، یعنی تعزیر بالمال۔ پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے کو داخل کرتے وقت اسکول کی جو انتظامیہ ہے وہ اور والدین کے درمیان یہ بات طے ہو کہ اگر بچہ بغیر کسی عذر کے غیر حاضری کرے گا یا جو بھی معاملہ غیر حاضری کرے گا تو یہ اتنے پیسے اسکول کی طرف سے جرمانہ لگے گا اور آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو بطیب نفس اپنی خوشی سے قبول کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے۔ اور اگر بچہ وردی کے بغیر اسکول آئے گا تو ہم اتنا جرمانہ وصول کریں گے، اور والدین نے تسلیم کر لیا تو ٹھیک ہے۔ یعنی وہ باتیں جو والدین نے بطیب نفس بغیر کسی زبردستی کے والدین نے قبول کر کے اپنے بچے کو بھیج دیا مدرسے، اسکول، کالج، تو اس صورت میں اب اگر یہ بچہ غیر حاضری کرے گا یا جو بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا جو طے ہوا ہے والدین کے ساتھ اور انہوں نے بطیب نفس کی خوشی کے ساتھ انہوں نے قبول کر لیا ہے، تو اب اس صورت میں یہ والا جرمانہ وصول کرنا درست ہے۔ اس کے علاوہ والدین کے ساتھ بات طے نہیں ہوئی ہے، اب آئے روز اگر کوئی نیا کٹھا کھلتا ہے، کوئی نئی بات سامنے لا کر جرمانہ وصول کیا جاتا ہے، تو اس طرح کا جرمانہ تعزیر بالمال شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ باتیں جن میں والدین نے تسلیم کر لیا ہے اور بغیر کسی زبردستی کے خوشی کے ساتھ دینے کا اظہار کیا ہے تو وہ چیز لینا درست ہے۔ بغیر کسی نفس کی خوشی کے کسی کا مال لینا یا جرمانہ لگانا مالی، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بات یہ ہے کہ اگر طلوع فجر کے بعد قصداً جان بوجھ کر اگر کوئی خود اپنی بیوی سے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے انزال ہوا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور کفارہ لازم ہوتا ہے چونکہ اس نے قصداً کی ہے۔ یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ویسے سویا ہوا ہے، سوتے ہوئے روزے کے اندر درمیان میں دن کے وقت کسی بھی وقت احتلام ہو جائے تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس کو چاہیے کہ غسل کرے۔ غسل میں جو طریقہ ہے وہ غرارہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی نہ پہنچائے بلکہ ہلکا سا پانی ڈال کر یہ ناک اور کلی اور منہ میں پانی ڈالے اور ناک میں پانی ڈالے اور پورے جسم پر پانی بہائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر قصداً جان بوجھ کر روزے کی حالت میں طلوع فجر کے بعد اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو روزہ فاسد اور کفارہ لازم ہوتا ہے چونکہ اس نے قصداً جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے۔ اور اگر بھول کر ہو جائے یا سویا ہوا تھا ویسے ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم بستری کر لیا ہے تو تب تو کفارہ لازم ہوتا ہے، لیکن ویسے بوس و کنار یا اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو اس صورت میں روزے کا کفارہ نہیں بلکہ روزے کی قضا ضروری ہے، یعنی بعد میں اس ایک روزے کی قضا دوبارہ لٹائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا بات یہ ہے کہ اگر اس عورت کے پاس جس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، اس عورت کے پاس سال کے شروع میں درمیان میں پیسے آتے جاتے ہیں اور خرچ وغیرہ جو بھی ہے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن سال کے آخر میں جو زکوٰۃ کی بات ہے نا وہ سال کے آخر پر محمول ہے، یعنی سال کا وہ آخری دن جب اس سونے پر سال پورا ہوگا تو اس دن ہم دیکھیں گے کہ اس عورت کے پاس اس سونے کے علاوہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر سونے کے علاوہ کوئی پیسہ موجود ہے
کچھ پیسے موجود ہے یا چاندی، کچھ تھوڑی سی چاندی بھی موجود ہے، یا کوئی سامان تجارت، کوئی ایسی چیز موجود ہے بیچنے کی، تو اس صورت میں ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تھوڑی سی بھی موجود ہے تو ظاہری بات ہے 2 تولہ سونا ہے، اب اس سونے کو اس چیز کے ساتھ ملائیں گے، خواہ وہ قلیل ہے، ملا کر چاندی کی قیمت کو دیکھیں گے، اگر چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی سال کے آخری دن کا اعتبار ہوتا ہے، درمیان میں بھلے تیرے پاس پیسے کم زیادہ اور پیسے آتے جاتے ہوں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن سال کے آخری دن کا اعتبار ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مختصر قاعدہ یہ ہے کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن۔ اب ایک عورت ہے، بچے کی ولادت کے بعد 20 دنوں بعد بیماری ختم ہوئی اس کی، اب روزے رکھنا شروع کیا اس نے، اور پھر جا کر اگر 40 دنوں سے کم میں 39 دن یا 35 دن 36 دنوں کے پر جا کر پھر سے اگر بیماری شروع ہو گئی، تو اب یہ درمیان میں جو روزے اعمال اس نے کیے ہیں، جو روزے رکھے ہیں، ان کو دوبارہ سے قضا لٹائے گی، کیونکہ 40 دن تک نفاس شمار ہوتا ہے۔ اب اگر 40 دن مکمل ہو گئے، کوئی خون نہیں آیا، 40 دنوں کے بعد جا کر خون آیا، تو اب یہ جو پہلے روزے رکھے ہیں یہ بالکل درست شمار ہوں گے، اور 40 دنوں کے بعد جو بیماری ہو رہی ہے یہ استحاضہ شمار ہوگا۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ روزے کی حالت میں جس طرح وضو کے اندر بندہ کلی کرتا ہے لیکن غرارہ کرنا جائز نہیں ہے، کلی کرنا جائز ہے، اسی طرح اگر اس میں بھی آپ کا منہ خشک ہوتا ہے تو آپ کلی کے طور پہ پانی منہ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین آ جائے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بھائی میرے گلے سے نیچے پانی اتر گیا ہے، تو بس آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو احتیاط اس بات کا ضرور کریں کہ حلق سے نیچے نہ جائے پانی کا ایک قطرہ بھی، حلق سے اوپر جو ہے نا آپ کلی بھی کر سکتے ہیں، منہ تر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ بھائی ایک عورت کی عادت کے دن، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کی بیماری کی عادت کے دن 8 ہے یا 10 ہیں، اب ایک مہینے میں 10 دن اس کو پہلے بیماری ہو گئی اور اس کے بعد پاکی حاصل ہونے کے 3 دن بعد دوبارہ سے بیماری شروع ہو گئی، تو اب یہ بالاتفاق استحاضہ کا خون یا استحاضہ کی بیماری شمار ہوگی، ٹھیک ہے، چونکہ بیماری اور پاکی کے درمیان 15 دنوں کا وقفہ لازمی ہے۔ تو اب اس کے جو عادت کے دن ہیں، عادت کے دن سے مراد ہر مہینے جتنے دن بیماری ہوتی ہے وہ عادت کے دن ہے، اس کے علاوہ جو بیماری ہوگی وہ ہم استحاضہ شمار کریں گے، اور استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں نماز، روزہ اور تمام عبادات، قرآن کی تلاوت جس طرح پاکی کی حالت میں جائز ہے اسی طرح اس حالت میں بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مسجد سے ہٹ کر محلہ ہے، اب جو محلہ ہے، دیہات ہے، وہ مسجد سے دور ہے، تو وہاں پر باجماعت نماز پڑھ لیں اور پھر تراویح کا انتظام بھی کریں تو جائز تو ہے، لیکن مسجد کا جو اجر ہے اس سے محروم ہوں گے، چونکہ مسجد کے اندر، مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہاں پر تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ نماز قبولیت کے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لحاظ سے اب مسجد کے اندر قرآن پاک سنایا جا رہا ہے تو یہ قرآن پاک سنانا مستقل ایک سنت ہے، تو یہاں پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، جس سال فوت ہوئے نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا، یعنی قرآن پاک سننا یہ سنت ہے، تو یہاں پر جو ہے ایک وہاں پر تراویح کی نماز جو ہے
وہ صورتوں پر ہوتی ہے، اور یہاں پر قرآن پاک تو یہ اس چیز سے بھی محروم ہو گئے۔ افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ فرض نماز بھی مسجد میں ہو، تراویح بھی مسجد میں پڑھی جائے، لیکن اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو فرض نماز مسجد میں پڑھ لے، اور پھر تراویح کی نماز بھلے اگر کوئی معذور ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر جا کر وہاں بیٹھک میں مختصراً پڑھ لے۔ یہ بھی ترتیب ممکن ہے۔ تو باقی جائز ہے اگر وہاں فرض نماز پڑھ لے اور تراویح کا انتظام کر لے تو یہ بھی درست ہے، جواز میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ثواب کے اندر لازماً فرق ہے کہ مسجد میں آ کر اور گھر میں پڑھنا، یا آسمان اور زمین کا فرق ہے اس میں، لہٰذا مسجد میں آ کر پڑھنا بہتر ہے، گھر میں پڑھنا جائز ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ایک شخص معذور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ 20 رکعتیں ہی پڑھے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی مجبوری ہے یا نہیں پڑھ سکتا، 10 پڑھ لیتا ہے، 8 پڑھ لیتا ہے، تو اس صورت میں ثواب اس کو پورا ملے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا ثواب ملے گا۔ پورا ثواب سے مراد ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، تو اس کو ثواب میں کمی نہیں ہوگی، یعنی جتنی نماز اس نے پڑھی ہے ثواب اس کو پورا ملے گا، لیکن یہ کہ 20 رکعتیں پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، موبائل کے اندر قرآن پاک کو رکھنا اور تلاوت کرنا بالکل جائز ہے، اور اگر کسی کا وضو نہ بھی ہو تب بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن وضو کر کے موبائل کے اندر ہو تو وضو کر کے تلاوت کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر موبائل کے اندر ہے اور بغیر کسی وضو کے تلاوت کر رہا ہے تو تب بھی جائز ہے، کیونکہ یہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے۔ نماز کا وقت نکل جانے کے بعد دوسرے وقت میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز قضا کہلاتی ہے، ادا نہیں۔ ادا تو وقت کے اندر ہی ہوتی ہے نا، اگر وقت کے اندر بندہ پڑھ لیتا ہے تو پھر ادا کہلائے گی۔ وقت نکل جائے اور پھر چاشت کے وقت جا کر 10 بجے 10:30 بجے نماز ادا کی جائے تو وہ قضا ہوگی۔ اچھا، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ ٹیکہ لگوانے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے، ٹیکہ لگوانا اور عام بیماری کے لیے ڈرپ لگوانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ طاقت کے لیے ڈرپ لگوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسواک کرتے ہوئے وہ مسواک جس کے ساتھ ذائقہ ہوتا ہے، تازہ مسواک، وہ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ حلق سے نیچے اگر اس کا ذائقہ اتر جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ سوکھی ہوئی مسواک ہو تو اس صورت میں وہ بھی ہلکی پھلکی مارنی چاہیے دانتوں پر، کوئی ذرہ گلے سے نیچے نہ اتر جائے۔